الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بچے کو پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جو بچے امتحان میں پاس ہوتے ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنے مومن بندوں کے لیے امتحان بنایا۔ اس امتحان کے دو پیپر تھے، اے پیپر اور بی پیپر۔ اے پیپر کا نام تھا جس کے پاس زائد مال ہو اور پورا سال گزر جائے نصاب کے برابر، اس کو 2.5% اللہ کے راستے میں دینے کا حکم دیا، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ رجب اور شعبان میں مومن کو کہا کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ کرو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں مال زیادہ پیارا ہے یا ہم سے زیادہ محبت ہے؟ تو جن کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ تھی انہوں نے زکوٰۃ ادا کی اور اے پیپر میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بی پیپر بنایا، وہ تھا جسمانی خواہشات، کہ تمہیں کھانا پینا زیادہ پسند ہے یا ہم زیادہ محبوب ہیں، لہذا تم رمضان میں روزے رکھو۔ گرمی بھی ہے، فریج میں مشروب پڑے ہوئے بھی ہیں، مگر مومن بندہ رمضان میں دن کے وقت میں مشروب نہیں پیتا۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تو چھوٹی سی قربانی ہے، آپ اس سے کسی بڑی قربانی کا حکم دیتے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ رات کو تراویح بھی پڑھی، دن میں روزے بھی رکھے، تو یہ مومن بندہ بی پیپر میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے نا تو جو پاس ہوتے ہیں بچے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد کا دن رمضان کے نتیجے کا دن رکھا، اس کو عید الفطر کا دن کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کی، اب یہ مزدوری کا بدلہ آپ سے مانگتے ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری گناہوں کو بھی تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو مومن کے لیے اس سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ اس کی خطاؤں کو اس کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ پھر یہ بھی ہم نے دستور دیکھا ہے کہ اگر کوئی نمایاں کام کرے تو اس کو وقت کا بادشاہ انعام کے لیے اپنے گھر بلاتا ہے۔ یہ جو پرائڈ آف پرفارمنس وغیرہ ملتے ہیں تو صدارتی محل میں بلا کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ میرے جن بندوں نے رمضان میں خوب محنت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادت کی، دعائیں مانگی، اب یہ آئیں میرے گھر کی طرف امتحان کا اپنے انعام لینے کے لیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان کام کا مہینہ ہے، ذی الحجہ انعام کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو عید الفطر کا اگلا دن حج کا دن بنا دیتے،
مگر بندوں کے لیے مصیبت ہو جاتی کہ وہ بیت اللہ پہنچتے کیسے. کسی نے ہوائی جہاز سے جانا ہے، کسی نے بحری جہاز سے، کسی نے بسوں پہ جانا ہے، کسی نے گاڑیوں میں، اور کئی پیدل بھی چلتے ہیں. چنانچہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، یمن کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی کہ میری عمر 80 سال ہے. جب میں 10 سال کا تھا تو میں نے پہلا حج کیا تھا، اور آج اپنی زندگی کا 70 نمبر حج کر رہا ہوں، اور میں نے یہ 70 حج پیدل چل کے کیے ہیں. تو ایسے بھی خوش نصیب تھے، 70 حج پیدل چل کے کرنے تھے جنہوں نے. ہمارے ایک قریبی مہربان ہیں، ان کی بیٹی منا میں پیدا ہوئی، اس نسبت سے انہوں نے اس کا نام مونا رکھا. مجھے اہلیہ نے بتایا کہ اس کی عمر اس وقت 38 سال ہے، اور وہ زندگی کے 38 حج کر چکی ہے. پیدا ہونے سے لے کے آج تک اس کا کوئی حج قضا نہیں ہوا. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے اس کے درمیان میں 2 مہینے شوال اور ذی قعدہ رکھ لیے. میرے بندوں، اپنے سفر کی تیاریاں کرو اور پہنچو میرے گھر. چنانچہ آج کل بیت اللہ شریف لوگ پہنچیں گے. اب یہ تو حالات ہیں وبائی امراض کی وجہ سے کہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ورنہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت بیت اللہ شریف کھڑا ہوا ہوتا ہے. اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے دل پر ہجوم عاشقاں ہوگا. عشاق کا ہجوم ہوتا ہے. لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، خیش قبیلے کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے. چنانچہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. یعنی وہ 10 راتیں اتنی زیادہ مقبول ہیں اللہ کے ہاں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب یہ ایام اگر کسی کو بیت اللہ میں گزارنے کا موقع مل جائے تو کیا نصیب کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والے مہمانوں کے اوپر اپنی رحمتوں کی بے انتہا بارش فرما دی. مکہ مکرمہ میں کوئی بندہ ایک نیکی کرے تو باقی جگہوں پر 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ہے. ایک قرآن مجید آپ گھر میں ختم کریں تو 1 قرآن کا ثواب. 1 قرآن مجید مکہ مکرمہ میں جا کر پڑھیں تو 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب. 1 روپیہ گھر میں خرچ کریں تو 1 روپے کا ثواب. مکہ مکرمہ میں جا کر خرچ کریں تو 1,00,000 روپے. کیا لوٹ بچائی ہے. ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے سنے کہ انہوں نے خزانے لٹا دیے، لیکن ایسی تو کوئی مثال نظر ہی نہیں آتی کہ 1 کے بدلے 1,00,000 گنا دینے والا پروردگار. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے. اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جس کے رزق کے اوپر شاہ بھی پل رہا ہے، گدا بھی پل رہا ہے. ہر بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ پل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی
ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر بنا دیا۔ اس لیے مکہ مکرمہ کو سمائی دنیا، دنیا کا آسمان کہا گیا۔ یعنی جیسے دنیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی ہے، روحانی اعتبار سے دیکھیں تو مکہ مکرمہ سب سے اونچی جگہ ہے۔ جو وہاں پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ جو میرے حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ امن کس سے؟ ایک تو اس کی جان بھی امن میں آ گئی، اور دوسرا اس کو جہنم سے امن ہو گیا، اللہ کی ناراضگی سے امن ہو گیا، اس کو ان سب چیزوں سے امن حاصل ہو گیا۔ یہ کتنی خوشخبری کی بات ہے کہ جو حرم میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام پریشانیوں سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو انسان جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے، بیت اللہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ جو انسان خاموش بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے تو بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، زمزم کے کنویں میں دیکھنا عبادت ہے، اور بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ 120 رحمتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہوتی ہیں، جن میں سے 20 رحمتیں فقط ان لوگوں پر جو بیٹھ کے بیت اللہ کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہماری تو چونکہ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہے ہم کتنے اونچی جگہ پر پہنچے ہیں۔ چنانچہ ہم ایک دفعہ طواف کر رہے تھے تو مقام ابراہیم کے قریب ایک صاحب احرام باندھا ہوا تھا، وہ ٹیلی فون اٹینڈ کر رہے تھے، تو کوئی بچے کو پریشانی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں، بچہ بیمار ہے، داتا دربار لے جاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کھڑا ہے بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس، اور بیوی کو کہتا ہے کہ اسے داتا دربار لے جاؤ، شفا مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو بیت اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بھئی اصل داتا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ یہاں کھڑے ہو، یہاں دعا مانگو، یہاں دعا قبول ہوگی۔ اور حرم میں تقریباً 12 ایسی جگہیں ہیں جن پر دعا کی قبولیت کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرما دیا۔ اب جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر مومن کو تو شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب حج کر کے عمرہ کر کے واپس آتے ہیں تو گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے، ان مقامات کا پتہ نہیں ہوتا جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے۔ ایسی ایسی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آج کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کا۔ ہمارے یہاں شوگر مل میں ایک انجینئر آئے نئے، مکینیکل انجینئر تھے، چیف انجینئر تھے۔ ان کا نام تھا ظفر اللہ گھمن، سرگودا کے علاقے کے تھے۔ کئی مربے ان کے زمین بھی تھی، اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی فوج میں میجر تھا، اور یہ چھوٹا بھائی فوج میں 2nd لیفٹیننٹ ہوا۔ پھر کچھ عرصہ جاب کرنے کے بعد اس نے چھوڑ دی، تو ہمارے چیف انجینئر صاحب ریزائن کر کے چلے گئے، تو مالک نے ان کو انٹرویو کر کے رکھ لیا۔ اب اس نوجوان کی جو پہلی ملاقات تھی نا، اس نے ہمیں بہت متاثر کیا۔ اتنا خوبصورت اس کا جسم، جیسے باڈی بلڈر کا ہوتا ہے نا،
چوڑی چھاتی، پتلی کمر اور اس کے بازو دیکھنے والے، مسل ایسے بنے ہوئے، چل کے آتا تھا تو اس کو دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا۔ ایک نوجوان کی صحت ایسی ہوتی ہے۔ بات چیت میں بھی نرم بات کرتے تھے، مزاج میں نرمی تھی، خوش اخلاقی تھی، ہر چیز ان کے اندر اچھی تھی سوائے ایک کے، اور وہ ایک بات بری کیا تھی کہ وہ دہریہ تھا۔ یہ نہیں کہ بے نمازی تھا، سرے سے دین کوئی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو پیدا نہیں کیا، انسان نے اللہ کے وجود کا جو ہے نا ایک تصور گھڑ لیا ہے۔ 3-4 دن بعد مجھے انجینئر نے بتایا کہ جناب آنے والے چیف انجینئر صاحب تو دہری ہیں۔ میں نے سب کو منع کر دیا کہ اس ٹاپک پہ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، اگر کبھی موقع آیا تو میں خود بات کر لوں گا۔ میرا ان کا جو کہ ہر وقت کا واسطہ تھا، کوئی مشین خراب، میں نے الیکٹریکل سائڈ کو ٹھیک کروانا ہوتا تھا، انہوں نے مکینیکل سائڈ کو، تو ہمارا ہر وقت کا مل کے کام کرنا تھا۔ تو میرے ساتھ ان کی بہت اچھی طبیعت جڑ گئی، اور ہمارا آفس بھی ایک تھا، بڑا آفس تھا، اس میں 2 ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ وہ چیف انجینئر تھے اور میں چیف الیکٹریکل انجینئر تھا۔ خیر کچھ عرصے کے بعد اس نے اپنے بال پر نکالنے شروع کر دیے۔ پہلے تو خاموش رہتا تھا، پھر لڑکوں کو بھی کہنا شروع کر دیا، کیا تم نمازیں پڑھتے ہو، جہالت پھیلاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، اور میں تو کامریڈ ہوں، میں تو کمیونزم کو مانتا ہوں، میں تو تھیوری ایولیوشن تھیوری پہ عمل کرتا ہوں، میں تو ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا، میں قرآن پاک کو نہیں مانتا، اس قسم کی باتیں کرتا۔ اب دل آزاری تو ہماری بہت ہوتی، مگر چونکہ جاب تھی تو اس کو تقاضے بھی پورے کرنے تھے۔ میں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ جو یہ کہے مجھے بتاتے جاؤ، جواب نہ دو، خاموش رہو۔ اللہ کی شان، وہ اپنے ذاتی معاملات میں مجھ سے مشورہ کرتا تھا، مجھے کہتا تھا مجھے دنیا کے کسی بندے پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، میں اپنی ہر پرسنل بات آپ سے کرتا ہوں۔ خیر کوئی 3-4 سال اس طرح گزر گئے، ہماری دوستی پکی ہو گئی، مگر وہ جاب کے حد تک تھی، جاب کے علاوہ نہیں تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ میری امی نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری عمر 26 سال ہو گئی، اب تمہاری شادی کرنی ہے، جہاں تم کہو گے وہیں شادی کروں گی۔ اب چونکہ لڑکا خوبصورت بھی تھا اور تنخواہ بھی بہت زیادہ تھی، اور اپنا مکان تھا، اور والدین کے والد کے 2-4 مربع زمین بھی تھی، بلکہ باغ تھے کنوں کے، کروڑوں پتی گھر کا بچہ تھا، تو صاف ظاہر ہے جہاں بھی رشتہ جاتا وہ قبول کرتے۔ مجھے کہنے لگا جی کہ بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا بھئی آپ اپنا ارادہ ظاہر کریں لوگوں پہ کہ میں آج کل رشتہ دیکھ رہا ہوں، تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں جی کہ 5 دن کے اندر کوئی 1000 رشتے آ گئے، کوئی فوج کے جنرل کی بیٹی ہے، کوئی بریگیڈیئر کی، کوئی کرنل کی، کوئی بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہے، کوئی سیاستدان کی بیٹی ہے۔
کہنے لگے جی اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ ان 1000 رشتوں کی ساری درخواستیں پڑھیں، اور جو فیملیز آپ کو ایسے لگتی ہیں نا کہ دین کے اعتبار سے یا اپنے رتبے کے اعتبار سے ہمارے برابر ہیں، ان کو شارٹ کٹ کر لو 50 کے قریب، پھر ان کے ساتھ ذرا ملو جلو تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ زیادہ بہتر رشتہ ہے۔ اس دوران مجھے کبھی اگر اپنے حضرت کے ہاں جانا ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ بھئی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، سفرنگ فرام پیر صاحب، مذاق میں نے یہ نام رکھا ہوا تھا کہ میں نے حضرت کی زیارت کے لیے جانا ہے، اس کے بغیر مجھے گزارا نہیں ہونا، تو میں چھٹی کر رہا ہوں، اور ریزن اس کی تھی سفرنگ فرام پیر صاحب۔ تو وہ ہنستا اور مجھے مسکرا کے کہتا کہ بھئی آپ بھی اتنے لکھے پڑھے بندے ہیں اور آپ بھی جہالت پھیلانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، آپ کو نہیں انڈرسٹینڈنگ صحیح بات کی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو جب سمجھ آئے گی پھر آپ پچھتائیں گے۔ خیر، ایک ہمارا ورکر فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں سارے لوگ شریک ہوئے، تو اس نے واپس آ کے انجینئر سے بات چیت کی۔ میں قبرستان گیا تھا اور میں نے 10-15 قبروں کو ہاتھ لگا کے دیکھا، ان میں سے گرم تو کوئی بھی نہیں تھی۔ یعنی یہ مذاق کر رہا تھا کہ قبر کا عذاب ڈھکوسلا ہے، سائنس اس کو نہیں مانتی، لہٰذا یہ فضول چیز ہے۔ تو کہنے لگا میں نے تو 10-15 قبروں کو ہاتھ لگایا، کوئی بھی گرم نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں پھر اس سے بات کروں گا۔ ہماری میٹنگ لمبی ہوتی گئی۔ اس دوران ایک انجینئر آیا، مکینیکل کا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا جی کہ میں پریشان ہوں، میری والدہ بیمار ہے، مجھے تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یعنی مہینہ ختم ہونے سے پہلے دے دیں۔ تو اس نے درخواست پہ سائن کر دیے، اور سائن کرنے کے بعد اس نے اسے کہا کہ یار تم ہر وقت روتے رہتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں پہ، اور میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ۔ وہ لڑکا تو چلا گیا۔ میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں ظفر اللہ صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ میں تو پریشان رہتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں پہ، یہ تکبر کی بات ہے، اور تکبر کی سزا دنیا میں لازمی ملتی ہے۔ بڑے بڑے فرعون اور نمرود آئے اور اللہ نے سب کو عبرتناک سزا دی۔ آپ نے بھی الفاظ ایسے ہی بولے ہیں فرعونوں والے۔ میرا مشورہ یہ ہے بحیثیت دوست کے کہ آپ توبہ طائب ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ کہتے ہیں جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا۔ جب اس نے کہا نا جتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں میں نہیں ڈرتا، میں نے کہا کہ اچھا پھر اب جو ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اب دیکھنا پھر تمہارا حشر ہوتا کیا ہے۔ پھر ہم اپنے ٹیکنیکل باتوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ جناب انجینئر صاحب کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ شام کو اپنے سائیکل موٹر پہ جا رہے تھے، زمین پہ گر گئے، چوٹیں آ گئیں، آج ڈیوٹی پہ نہیں آئے۔ دوپہر کے وقت میں ان کے پاس گیا توا پرسی کے لیے، تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس سائیکل موٹر چلا رہا تھا، نئی موٹر سائیکل تھی، اور سامنے گاڑی بھی نہیں تھی، یہی ٹوبہ روڈ کے اوپر۔ پتہ نہیں اچانک آنکھوں میں اندھیرا آیا اور میری سائیکل جو تھی وہ ایک درخت کے اندر جا کر لگی۔ پھر دوسرے دن وہ اپنے کمرے سے چل کے آ رہے تھے گھر کے لان میں کہ چائے پینی تھی،
پھر زمین کے اوپر گر گئے۔ دیکھنے والے نے بتایا کہ جناب آپ نے ایک پاؤں اٹھایا اور رکھنے کے بجائے دوسرا پاؤں پھر اٹھا لیا، تو جب دونوں پاؤں اوپر اٹھیں گے تو بندہ نیچے گرے گا۔ اب ان کو فکر لاحق ہوئی، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کو فون کیا، وہ فوج میں میجر تھا اور یہ صاحب خود بھی فوج میں رہ چکے تھے۔ اس نے ان کو کہا کہ جی آپ اسلام آباد آ جائیں، میں ملٹری ہاسپٹل میں آپ کا چیک اپ کروا دیتا ہوں۔ ایک مہینے کے لیے چھٹی میں چلے گئے اور اس دوران ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی تو کچھ بہتر ہو گئی طبیعت۔ واپس آئے، جب واپس آئے تو پھر میں نے کہا، میں نے کہا دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے، آپ ابھی سے رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ پھر یہ ایک سے اوپر ایک جو تھپڑ لگے گا نا وہ تیز تر ہوتا جائے گا۔ تو ہنس پڑا، کہنے لگا میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، میری دوستی بہت اچھی ہے، میں کیوں اپنی بات سے ایک دوسرے کے مزاج کو خراب کروں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کے اوپر دوسرا کیا ہوا، اچانک آئی سائٹ خراب ہو گئی اور آنکھوں نے ایک جگہ پہ فوکس کرنا چھوڑ دیا۔ ایک بندہ کھڑا ہے، دو نظر آ رہے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ یہ اصل بندہ ہے یا یہ اصل بندہ ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بیماری تھی، چنانچہ ان کو سب نے کہا کہ آپ تو فیکٹری کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، آپ سمجھیں گے کہ مشین یہاں ہے اور مشین یہاں ہوگی اور ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ لو جی فیکٹری میں جانا بند، دفتر تک مقید ہو کے بیٹھ گئے۔ ایک ہفتہ اس طرح گزرا، ایک ہفتے کے بعد پھر تیسری نشانی کہ ہاتھوں میں پسینہ ایسا جیسا قطرے ٹپکتے ہیں نا کسی چیز میں سے، قطرے ٹپکنے لگے، اتنا پسینہ آتا کہ ڈاکومنٹ کے اوپر سائن ہی نہیں کر سکتے تھے، جو ڈاکومنٹ سائن کرو اسی کے اوپر پسینے کے قطرے گرے ہوئے ہیں۔ اب پریشانی اور بڑھ گئی کہ میں تو کاغذ کے اوپر سائن کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ خیر اس دوران علاج ان کا چلتا رہا مگر معاملہ ایسا ہی رہا۔ پھر اس کے بعد ان کو چوتھے نمبر پہ بخار ہوا، پھر یہ 2 مہینے کی چھٹی پہ چلے گئے۔ 2 مہینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ جا کے ان کی طبیعت کا پتہ تو کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں یہاں سے گاڑی پہ اکیلا سرگودا ان کے گھر گیا، بڑا عالی شان ان کا گھر تھا۔ بیٹھا ہوں اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ یا اللہ، یہ اتنا قوی نوجوان تھا، اتنا خوبصورت نوجوان تھا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ کروٹ لینے کے بھی قابل نہیں۔ اس کو کھانا کھلانا تھا تو اس کا بھائی اس کے منہ میں لقمے توڑ کے ڈال رہا تھا، وہ خود لقمہ توڑ کے کھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھے، پھر میں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ تو میری زندگی کے رازدار ہیں، مجھے ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے، اور ہو سکتا ہے میری اور آپ کی یہ آخری ملاقات ہو۔ میں نے اس کتاب کے بارے میں نے اس بیماری کے بارے میں بہت پڑھا ہے، بس میں اب اتنا ویک ہو گیا ہوں کہ اب میرا اٹھنا مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ کا علاج اگر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے نا تو ہم کروائیں گے، اللہ آپ کو شفا دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کریں گے۔ تو یہ مسکرا پڑا۔ میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں واپس، میں گروپ کے چیئرمین سے بات کرتا ہوں کہ خرچہ کریں اور آپ کا علاج اگر کہیں بھی ممکن ہے تو ہو جائے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔
لو جی میں غمزدہ دل کے ساتھ واپس آیا اور میں نے آ کر اپنے گروپ کے چیئرمین سے بات کی کہ ہمارے چیف انجینئر صاحب ڈیوٹی کے دوران بیمار ہوئے. اب کمپنی کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا، شوگر کی وجہ سے منہ چونکہ خشک ہو جاتا ہے تو مجھے بولنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ایک گھونٹ لے لیتا ہوں. اگر پانی پینا ہوتا تو میں 3 گھونٹ پیتا. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کی 36 فیکٹریاں ہیں، آپ کو تو پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کا علاج کروا دیں. وہ مجھے کہنے لگے بہت اچھا، اب آپ کا یہ پروجیکٹ ہے، دنیا میں جہاں کہیں علاج ممکن ہے آپ اس کا علاج کروائیں، میرے پاس بل لے آنا، میں اپروو کر دوں گا. انہوں نے مجھے کھلی چھٹی دے دی. میں نے ایک خط لکھا WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو کہ ایک نوجوان ہے، یہ عمر ہے اور یہ اس کی رپورٹس ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے میستھینیا گریوس. اگر دنیا میں کہیں بھی اس کا علاج پاسبل ہے تو آپ بتائیں. انہوں نے جواب میں لکھا کہ جی یہ تو لا علاج بیماری ہے، مگر کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کی بیوی کو یہ ہو گئی تھی، اس نے دن رات محنت کر کے بیوی کا کامیاب علاج کر لیا. ہم آپ کو ایڈریس بھیجتے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں. چنانچہ ہم نے اس ڈاکٹر کو خط لکھا. اس نے جواب دیا کہ میں علاج کر تو سکتا ہوں، مہنگا بہت ہے، ہر دن کے اتنے پیسے لگیں گے، رہائش کے اتنے پیسے، ہوٹل اکاموڈیشن کا اتنا خرچہ ہوگا، ہاسپٹل کا یہ وہ. ہم نے کہا بھئی جو مرضی ہو، علاج کروانا ہے. اس نے ٹائم دے دیا جی کہ 15 دن کے لیے میرے پاس آ جائیں. میں نے ٹکٹ بھی بنوائی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ PIA کی پرواز کینیڈا اس زمانے میں نہیں جاتی تھی، یا جاتی بھی ہوگی تو ہفتے میں کوئی 1 دن. تو مجھے سعودیہ کی فلائٹ ملی. میں نے 2 ٹکٹیں بنوائیں، ایک اس کی اور ایک اس کے بھائی کی، تاکہ بھائی اس کو لے کے جائے اور اس کا علاج کروائے. پھر میں سارے کاغذات اکٹھے کر کے لے کے گیا، اور میں نے وہاں جا کے ظفر اللہ کو کہا کہ دیکھو ظفر صاحب، آپ کے ویزے بھی لگ گئے، ٹکٹیں بھی بن گئیں، مگر ٹکٹیں سعودی ایئر لائن کی بنی ہیں. اب آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ جب آپ صحت مند ہو کے واپس آئیں گے نا تو آپ واپسی پہ آ کے عمرہ کریں گے. تو اس نے ہاں نہیں کی، ایسے سر ہلا دیا، کیونکہ دوستی میں یہ نہ بھی نہیں کر سکتا تھا. جب اس نے تھوڑا سا سر ہلایا تو میں نے اس کو بھائی کو کہا کہ دیکھو بھائی، اب انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، لہذا واپسی پہ آپ نے عمرہ کروا کے لے کے آنا ہے. اس نے کہا جی بہت اچھا. لو جی یہ دونوں بھائی کینیڈا چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ 10 دن بعد ہمیں اطلاع ملی جی کہ ظفر صاحب ٹھیک ہو کے واپس آ گئے. میں پھر ان کی دوا پرسی کے لیے گیا. اب جب ملاقات ہوئی تو یہ چل پھر رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی. جب آپس میں معانقہ کیا، ملاقات کی، تو یہ مجھے کہنے لگے کھانا پہلے کھائیں گے یا ہم پہلے نماز پڑھ لیں. تو میرے لیے تو یہ بہت ہی انتہا کی خوشی کی بات تھی. ایک ایسا دہریہ بندہ نماز کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا نہیں، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں کھانا کھائیں گے اور گپے لگائیں گے. اس نے میرے ساتھ نماز بھی ادا کی. پھر میں نے پوچھا کہ اپنی کارگزاری سنائیں. کہنے لگا جب یہاں سے ہم کینیڈا گئے تو انہوں نے وہاں پہ لٹا دیا، اور پورے جسم کے ساتھ انہوں نے مشینیں لگا دی، پک اپس لگی ہوئی تھیں، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ ٹیمپریچر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہ ڈاکٹر بلڈ کو سینٹریفیوج کیا کرتا تھا،
یعنی بلڈ کے ساتھ ایک مشین لگاتا تھا تو بلڈ اس کی مشین میں سے جاتی تھی اور وہاں پہ جو بیماری کا پلازما ہوتا تھا نا اس کو وہ الگ کر لیتا تھا سینٹریفیوگل فورس کے ذریعے سے۔ ڈاکٹر نے 3 دن کے بعد بتایا کہ میں ایک دفعہ سینٹریفیوج کرتا ہوں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آپ کا میں 5 دفعہ سینٹریفیوج کر چکا ہوں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہذا مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج کوئی نہیں۔ پھر 2 دن اور گزر گئے، پھر اس نے اس کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی 7 دن ہو گئے ہیں اور مجھے 1% بھی امید نہیں ہے اس بندے کے بچنے کی، اس نے ہے مرنا، یہیں رہو گے تو 5-10 دن میں یہیں مر جائے گا، اور اگر زندہ چہرہ کسی کو دکھانا ہے تو لے جاؤ اس کو۔ بھائی نے فون کیا تو ماں نے کہا بیٹا جب وہاں علاج نہیں ہے تو پھر میرے پاس لے آؤ، میں کم از کم 1 مرتبہ دیکھ لوں گی، کوئی بات ہی کر لوں گی۔ اب اس کا بھائی اس کو واپس آنے لگا، پتہ چلا کہ سعودی عرب کی بھی فلائٹ ہفتے میں 1 تھی کینیڈا کی اس زمانے میں، اور ان کے پاس کوئی عمرے کا ویزا بھی نہیں تھا، تو بھائی نے اس کو جہاز پہ ڈالا اور جدہ پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جدہ جا کے درخواست کروں گا کہ مجھے پاکستان کی فلائٹ دے دو، مگر وہ بھی فلائٹ فل تھی۔ تو جدہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو 3 دن کا ویزا دے دیتے ہیں، آپ ہوٹل میں رہنے کے بجائے آپ ایئرپورٹ پہ رہنے کے بجائے ہوٹل کے کمرے میں جا کے ریلیکس کریں، اور 3 دن کے بعد جو اگلی فلائٹ ہے نا اس پہ چلے جائیں۔ چنانچہ بھائی اس کو لے کے ہوٹل کے کمرے میں آ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آتے ہوئے عمرہ کروں گا، تو میں نے بھائی کو کہا کہ عمرہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، بیمار ہوں، تو مجھے جگہ تو دکھا کہ کہاں عمرہ کرتے ہیں۔ بھائی نے اسے ویل چیئر پہ بٹھایا اور حرم لے گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب حرم دیکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا اتنے لاکھوں لوگ مگر سب کے دماغ خراب کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یعنی ایک دہریے بندے کی کیفیت سنیے جو بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے جا کے، وہ کہتے ہیں کہ میں اتنے لوگوں کو دیکھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ جہالت کتنی عام ہو گئی، لاکھوں لوگ ہیں اور یہ چکر لگا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں اور یہ خدا کو مانتے ہیں جبکہ خدا تو موجود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جا کے بس بیٹھا رہا اور بار بار بیت اللہ کو دیکھتا رہا۔ یہ جو بیت اللہ کو بار بار دیکھنا تھا اسی سے اس کو اللہ نے برکت دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب میرے جانے کا وقت ہوا نا تو اس وقت میں نے کہا کہ چلو میں دعا ہی مانگ لیتا ہوں، تو میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے شفا دے دے تاکہ میں کل ویل چیئر کے بغیر چل کے طواف کروں۔ ایک دہریہ دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے، اور دعا بھی یہ مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو موجود ہے تو مجھے بیماری سے شفا عطا فرما تاکہ میں چل کے طواف کروں۔ کہتے ہیں میں نے بھائی کو کہا کہ دوائیاں سب بند، میں نے اب نہیں لینی ہے۔ اللہ کی شان کے اگلے دن میرے جسم کے اندر کافی قوت تھی، بھائی مجھے لے کے آیا اور اس دن میں نے طواف کیا، اور طواف کے بعد بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا۔ اگر ایک دہریہ بندہ بھی حرم میں جا کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ایمان جیسی دولت عطا فرما دیتے ہیں، تو ایک مومن اگر وہاں جا کر دعائیں مانگے گا تو اللہ اس کی دعائیں کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ اس لیے وہ بیت اللہ ایسی عجیب جگہ ہے، جو مانگتا ہے بندہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ مومنوں کی تو دعائیں قبول ہونی ہیں، جو دہری ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ لو جی اس طرح یہ بندہ مسلمان ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور واپس آ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ امریکہ کی ایک ریاست ہے واشنگٹن،
بہت کونے پہ ہے. ایک ہے واشنگٹن ڈی سی، وہ تو ورجینیا کے ساتھ ہے جہاں وائٹ ہاؤس ہے. یہ واشنگٹن ریاست وہ ہے جہاں پہ جہاز بنتے ہیں. ایک دفعہ میرا پروگرام وہاں ہوا تو میں نے مسجد میں بیان کیا، تو مسجد کے جو ایک صدر تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت ایک امریکن خاتون ہے جو مسلمان ہوئی ہے، بڑی اچھی مسلمان ہے، اس کو دیکھ کے مسلمان عورتیں تو بتائے وہ کہ نیک بن جاتی ہیں، لیکن وہ ہر عالم سے کچھ دین کی باتیں پوچھتی ہے اور بیان سے بڑی متاثر ہوئی ہے. کہتی ہے کہ یہ مجھے آدھا گھنٹہ سوال پوچھ رہے ہیں. میں ان کا پردے کا انتظام کر لیں، پوچھے سوال جو پوچھ رہے ہیں. خیر جی، اس نے آدھا گھنٹہ سوال پوچھے. اس کے سوال اکثر سائنس سے متعلق تھے. جب میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور سوال ہے تو کہنے لگی نہیں، میری طبیعت بہت مطمئن ہو گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ مجھے جو تلاش تھی وہ مجھے حاصل ہو گیا. میں نے اس سے کہا کہ اچھا اب آپ نے سوال پوچھ لیے، ایک سوال میں بھی پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئی؟ عام طور پہ یا تو کوئی دوست مسلمان ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یا کوئی ماحول یا کوئی خواب، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ضرور ہے. اس نے اپنا حال سنایا. کہنے لگی تھی کہ میں عیسائی گھرانے کی لڑکی ہوں اور میرا خاوند یہودی تھا. ہم دونوں امریکہ میں جاب کر رہے تھے، میں بھی انجینئر تھی، وہ بھی انجینئر تھا. ہماری کمپنی نے جدہ میں آفس کھولا اور انہوں نے ایک سرکولر بھیجا کہ اگر لوگ یہاں سے جدہ جا کر جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو بتائیں، ہم ان کو تنخواہ بھی زیادہ کر دیں گے اور 2 سال کے بعد پھر ان کو واپس لا کے پروموٹ بھی کر دیں گے. کہنے لگے میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا، ہم نے کہا چلو مسلمانوں کا ایک ملک بھی دیکھنے کا موقع مل جائے گا اور پروموشن بھی ہو جائے گی. ہم دونوں نے اپنی اپلیکیشن دے دی تو ہماری جو نوکری تھی وہ جدہ میں آ گئی. کہنے لگی ہم جدہ میں ایک بڑی کوٹھی میں رہتے تھے اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے تھے، مگر جدہ میں تو وہ شراب کی محفلیں نہیں ہو سکتی جو امریکہ میں تھیں، ان کو ہم مس کرتے تھے. تو میں روزانہ شام کو اپنے خاوند کو کہتی کہ مجھے باہر لے کے چلو، تو وہ سڑکوں پہ 2-4 چکر لگوا کے لے آتا. ایک دن میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو سفید کپڑے لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ مسلمان ہیں اور یہ بیت اللہ جاتے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے. میں نے کہا ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اس نے کہا ہمارا داخلہ ممنوع ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اگر نکل گئے تو نکل گئے، نہیں نکلے تو واپس آ جائیں گے. کہنے لگے میں نے اپنے خاوند کے لیے وہ چادریں لے لیں اور اپنے لیے جو عربی عورتوں کا ایک جبہ سا ہوتا ہے وہ اور نقاب بھی لے لیا. اب اگلے دن عشاء کا کھانا کھا کے ہم جدہ کی سڑک پہ چل پڑے. وہ قدرتاً وقت ایسا تھا کہ ایک شفٹ بدل رہی تھی اور نئی شفٹ آ رہی تھی پولیس کی. جب یہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر چیکنگ والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں. اب لائنیں 8-9 تھیں اور چیک کرنے والا ایک تھا، وہ دور سے دیکھ کے بس اشارہ کر رہا تھا جاؤ جاؤ. کہتے جب ہم گئے تو ہمیں بھی دیکھ کے اس نے کہا جاؤ، تو ہم تو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب جو لوگ جہاں جا رہے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہم ان کے ساتھ ہی چلے گئے حتیٰ کہ ہم مطاف میں پہنچ گئے. کہنے لگے جب ہم مطاف میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بیت اللہ ہے اور اس کے گرد لوگ طواف کر رہے ہیں. تو ہماری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہم نے کبھی زندگی میں ایسا منظر نہیں دیکھا تھا. کہنے لگے تھوڑی دیر بیت اللہ کو دیکھتے رہے.
میں نے خاوند کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تو میں نے خاوند سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں تو اسے غلط سمجھتا تھا، لیکن یہاں پہنچ کے میرا دل کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تو جب خاوند نے کہا کہ یہ ریئلٹی ہے، سچ ہے، تو میں نے ان سے کہا پھر اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا چاہیے۔ وہ دونوں میاں بیوی بغیر کسی کی دعوت کے صرف بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو جو ایسی انوار کی جگہ ہو کہ کافر بھی اس کو دیکھے تو کلمہ پڑھ لے، مومن اگر دیکھے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم نے دیکھا ہے جتنا بڑا سخی ہوتا ہے نا، اس کے دروازے پہ اتنا بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ سخیوں کے بھی داتا ہیں، اس کے دروازے پہ سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے۔ چنانچہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے اور ہمیں اس جگہ جا کر اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ مختلف شہروں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیعت کی نیت سے وہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اجتماعی بیعت ہو جائے گی۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا 1 پارہ۔ چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ اور 5واں عمل ہے 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام مراقبہ ذکر قلبی کرنا۔ انشاءاللہ ذکر قلبی کریں گے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔